السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ جو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مولانا تھانوی سے ایک بڑی چوک ہوئی ہے۔ یقیناً ان کے سامنے ان کے نام کا کلمہ پڑھا گیا، یا پھر یوں کہیں کہ انہوں نے پڑھایا، یہ بہت غلط بات ہے۔ نہ صرف غلط بات ہے بلکہ یہ انہوں نے کفر جاریہ شروع کروا دیا۔ بہرحال اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو چیز حق ہے تو وہ حق ہے۔ آپ بیان کریں اگر حق تو تب بھی حق ہے، ہم بیان کر دیں تب بھی حق ہے۔ بہرحال آپ بڑا حق بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کہا مولانا تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، کفر ہے۔ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی تحقیق ہمیں کرنی پڑے گی اس واقعے پر۔ جب میں نے مان لیا ہے تو تحقیق تو کرنی بنتی ہے۔ وہ تحقیق یہ ہے کہ جب کتابوں کو دیکھا گیا، مولانا تھانوی کی کتابوں کو، تو کہیں بھی کسی کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا نہیں ہے یا اس قسم کا کلمہ پڑھوایا نہیں ہے۔ ان کے مریدین نے بہت سارے ان کے ملفوظات لکھے ہیں کتابوں میں، تو ان کے اندر بھی کہیں نہیں ملا۔ تو معلوم چلا وہ الامداد شمارہ وہ ایک لکھا جاتا تھا، اس کے اندر کسی مجلس کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ وہ یہ کہ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو وہ کلمہ معلوم ہے، میں نہیں دہرانا چاہتا، کفریہ ہے، نقل کفر نہ باشد، بہرحال مگر پھر بھی میں نہیں دہرانا چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے بار بار کوشش کی کہ میں نے یہ نہیں پڑھوں، میں اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، مگر مجھ سے وہی آپ کے نام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے بار بار۔ تو چاہیے تھا مولانا تھانوی کو کہ اس کو کہتے کہ بھئی نہیں یہ غلط بات ہے، یہ شیطان کی طرف سے آپ کو یہ خواب آیا ہوا تھا، یہ بالکل یہ خباثت ہے، یہ کفر ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو۔ یہ کہنا چاہیے تھا مولانا تھانوی کو۔ اتنے علماء دیوبند ان کو اتنا بڑا مانتے ہیں یقیناً، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس کے اوپر قدغن لگاتے، فوراً۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو مرید کے وہ جو ایک درجہ ہوتا ہے اس سے بھی برخاست کر دینا چاہیے تھا اس شخص کو کہ بھئی تو مرتد ہو گیا ہے، بھئی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی خواب میں۔ مگر اس کے اوپر مولانا تھانوی نے کیا کر دیا کہ اس واقعے کو جو ہے اپنی طرف موڑ لیا، اس خواب کو اپنی ایک اچھائی بیان کر دی کہ نہیں اصل میں اس کی تعبیر یوں ہے کہ جو جس شخص کے نام کا تم کلمہ پڑھنا چاہتے تھے وہ اصل میں متبع سنت ہے، اس کی تعبیر ہے کہ یہ وہ متبع سنت ہے، اس وجہ سے تو میں یہ بار بار ہو رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بڑی بری بات ہے، صحیح نہیں ہے۔ چلو بہرحال ہم یہ مان گئے کہ آپ نے بالکل آپ بہت اچھے سے پکڑ لیتے ہیں بات کو، آپ حقیقت کو بہت اچھے سے پکڑ لیتے ہیں، آپ حق بیان کرنے میں کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس اور خاص طور پر آپ کے انجینئر صاحب کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک چھوٹا سا ایک کلپ دیکھ لیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا، ہمیں بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ وہ کلپ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ وہ اس کے کلوز مل جائیں گے، تو بہرحال وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل گیر سے آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا، وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے، مرشد کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے، اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے، اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے۔ اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ سب نے کہا جی تمہیں عنقریب اپنا مرشد مل جائے گا۔ پھر مل گیا مرشد ان کو۔ جب مرشد ملا انہوں نے کہا اوہ یہ کتنے پاس گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور اس میں خواب میں دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جب گیا تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا۔ بالکل صحیح تعبیر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ملا تو یہ تو مسئلہ بڑا ہو گیا۔ ادھر ایک طرف تو مولانا تھانوی کا یہ مسئلہ چل رہا تھا، وہ تو ایک رسالے میں چھپا ہوا تھا، اس زمانے میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ ٹرینڈ کر جائے گی یہ بات، تو اب یہاں تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کفر ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ چلو مولانا تھانوی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اگر خطائیں ہیں تو معاف کر دیں، تو انجینئر صاحب تو زندہ ہے، تو اب اسٹوڈنٹس آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے مولانا تھانوی کے مرید، جس شخص نے نہ مولانا تھانوی کی اصلاح کی اور نہ اس نے یہ کفر کو روکنے کی کوشش کی، تو آپ تو ابھی زندہ ہیں، اور پلمبر صاحب انجینئر صاحب بھی ابھی زندہ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر ان کو پھٹکار لگائے۔ مولانا تھانوی کو تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس جا ملے ہیں، مگر انجینئر صاحب زندہ ہے، ہمیں ان کے اوپر سخت قدغن لگانی پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب کو اگر اچھے سے پھٹکار لگائی جائے تو شاید ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اس قسم کا کفر نہ کریں دوبارہ، اگر نہیں تو پھر سوچ لیں آپ، وہ ایک واقعہ خواب کا واقعہ تھا، آپ نے کفر کا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا ان کے نام کے لیے، تو یہاں بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، اس سے تو خطرناک ہے، بڑا ہوا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اللہ کرے کہ وہ
اس کفریہ کلمے سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تجدید ایمان کر لیں اور تجدید نکاح بھی کر لیں. جیسا کہ آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، انجینئر صاحب ہمارے بڑے ہیں، تو بہرحال کرنا چاہیے ہمیں.